رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا وازواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اباب ذی وقار اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبی دو عالم فخر مجسم شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد مسجد کے حوالے سے بیان جو ہے وہ آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے یہ سماعت کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، رب تعالیٰ کو خوش کرنے اور راضی کرنے کے لیے، خوشنودی کے لیے دنیا میں اس کا گھر بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گھر جنت کے اندر بنا دے گا۔ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو بھی میرا رب اجر فرماتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ کوئی بندہ بھی 1 روپیہ چندہ نہ دے، میں اپنے پیسوں سے جو ہے وہ مسجد بناؤں گا، اپنے پیسوں کے ساتھ۔ تو اعلان ہو گئے تو لوگ سارے کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے یہ مسجد بنا رہا ہے تو بنائے۔ لیکن ایک مائی تھی، اس نے بیان سنا تھا، اس کے دل میں خوف خدا تھا، ڈرتی تھی وہ اللہ رب العالمین سے۔ تو رات کے وقت اس کو صرف 1 اینٹ دینے کی استطاعت تھی، یا زیادہ وہ دے نہیں سکتی تھی۔ تو یہ بات یاد رکھنا دوستان جی، وقت تھوڑا یہ زیادہ میرا رب نہیں دیکھتا، میرا رب نیت کو دیکھتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، او کما قال، فرمایا کہ عملوں کا دار و مدار جو ہوتا ہے نا وہ نیت پر ہوتا ہے، زیادہ یا تھوڑا نہیں چیز چلتی۔ جیسے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بولی لگی نا مصر کے اندر، تو کہا کہ یوسف کو جو جو خریدنا چاہتا وہ لائن بنا لے۔ تو بڑے دام تھے، تو ایک مائی تھی جو جس کے گھر میں صرف سوتر پڑا ہوا تھا، جو ہوتا ہے نا وہ چارپائی کے اندر جو ڈالا جاتا ہے وہ سوتر تھا، تو وہ گنجی لے کر جو ہے نا وہ بھی لائن کے اندر آ گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ پگلی تو نہیں ہو گئی ہے، دیوانی تو نہیں ہو گئی ہے، کبھی سوتروں سے یوسف نہیں ملا کرتے۔ سبحان اللہ، سوتروں سے یوسف ملا نہیں کرتے، تو یہ تو پیسوں کی بات ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے پتہ ہے کہ سوتر سے یوسف نہیں ملتے، کم از کم قیامت والے دن جب میرا رب کہے گا نا کہ میرے یوسف کے خریدار ادھر لائن میں آ جاؤ، تو کم از کم وہاں میں کھڑی تو ہو جاؤں گی نا، کہ میں لینے تو آئی تھی نا، یعنی سوتر لے کر آئی تھی۔ تو دوستان جی وقار، یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں، تھوڑا یا زیادہ یہ نہیں دیکھا جاتا۔ تو جو دوستان جی وقار، اس مائی نے کیا کیا، 1 اینٹ کی اسے استطاعت تھی، اس نے رات کے وقت، اور نیکی ہوتی وہ ہے جو چھپ کر کی جائے۔ ہماری نیکیاں کیا ہے، ہم تو سرے بازار اور سرے عام جو ہے نا وہ نیکیاں کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے نا ہمارے لیے محبت پیدا ہو جائے، یہ بندہ بڑا نیک ہے۔ تو دوستانی جی وقار، نیکی کر کے اس کو چھپایا جائے، اور جتنی چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی، نیکی کی جائے گی، وہ زیادہ قابل قبول ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ وہ مائی تھی دوستان جی وقار، اس نے رات کے وقت 1 اینٹ اٹھائی اپنے گھر سے، اور جا کر جہاں مسجد کا مٹیریل موجود تھا نا، وہاں اینٹوں کے اندر اس نے جا کر اینٹ کو رکھ دیا۔ سبحان اللہ، جب رکھ دیا، توفیق تو میرا مالک ہے دینے والا، جسے چاہے وہ توفیق دیتا ہے۔ ہر بندہ پیسے لگا نہیں سکتا، مالا مالے سخی نہیں ہوندے، تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، تے ایتھے اوتھے دوئی جہانے سخی کنگال نہیں ہوندا۔ تو دوستانے جی وقار، یہ محبت کی باتیں ہیں۔ تو اس مائی نے وہ اینٹ جو ہے نا مسجد کی اینٹوں میں رکھ دی۔ تو گزشتہ رات گزر چکی، اگلی رات جب آئی نا، تو اس بادشاہ نے خواب کے اندر دیکھا کہ محل بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر اس بندے کا نام لکھا ہوا ہے، بندے کا نام لکھا، اسی کا نام جو بادشاہ تھا، کیونکہ اللہ کا گھر بنا رہا تھا۔ اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے مسجد بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دے گا۔ اب محل اس کا ہے، لیکن اس کے اندر وہ مائی داخل ہے، اس گھر کے اندر مائی جو ہے وہ داخل ہے۔ تو وہ کہنے لگا، خواب کے اندر کہتا ہے کہ
کہ مائی گھر میرا ہے، تو ادھر کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا گھر صرف تیرا نہیں ہے، گھر میرا بھی تو ہے نا، کیونکہ مجھے تو صرف ایک اینٹ کی استطاعت تھی تو وہ میں نے رکھ دی، میرے مالک نے قبول فرما لیا۔ دعا یہ کیا کرو کہ مالک قبول فرما لے، تو جب قبول ہو جائے نا تو تھوڑا یا زیادہ نہیں پھر دیکھا کر دے، وہ قبول ہونے کی بات ہے۔ کئی کروڑوں لگا دیتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتا، اور کئی جو ہے نا وہ محبت کے ساتھ 5 یا 10 روپے لگا دیتے، جب تک وہ پیسہ اللہ کے گھر میں رہے گا میرا رب اس کو ڈھیروں نیکیاں عطا فرماتا رہے گا۔ تو وہ مائی کہنے لگی، بادشاہ نے جب اسے پوچھا نا، صبح ہوئی نا، تو کہنے لگا مائی تیرا عمل کون سا ہے جس عمل کی وجہ سے میں نے تجھے جنت کے اندر دیکھا اور محال کے اندر دیکھا، جنت کے محال میں تو ٹہل رہی تھی، تیرا کیا عمل ہے؟ تو وہ ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، کیونکہ بادشاہوں سے اکثر لوگ ڈرتے ہیں، تو مائی تھی، غریب تھی، ماڑی تھی، لیکن یاد رکھنا کہ دنیا داروں سے نہیں ڈرنا چاہیے، ڈرنا جب بھی ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے ڈرنا ہے، باقی دنیا داروں سے نہیں ڈرنا، دنیا دار کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دوستان جی وقار پیر صاحب فرمانے ہونے گولڑا شریف نے پیر صاحب پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب آپ فرمانے نے اے شودے کے کر سکنے، اے شودے کے کر سکنے جڑا آپ محتاج ہے، خدا نہ تے خدا نے رسول نہ محتاج ہے، اے شودا کے کر سکسی مینڈا، تو بندہ کسی نے کچھ نہیں بگاڑ سکنا، رب نہ چاہے تو کوئی عزت بھی نہیں دے سکنا، تو رب نہ چاہے تو کوئی کسی نے ذلیل بھی نہیں کر سکنا۔ تو دوستان جی وقار اس مائی نے کیا خوب جواب دیا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے اعلان کیا تھا کہ مسجد میں بناؤں گا، لیکن میرے دل میں یہ بات آئی کہ مالک مجھے بھی توفیق دیتا تو میں بھی کچھ تیرے گھر میں مدد کر دیتی، تو بس ایک اینٹ کی استطاعت تھی، وہ اینٹ جو ہے نا میں نے اٹھائی، رات کے وقت بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن تو نے خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر میرا مکان دیکھا جنت کے اندر، تو پھر سن لے، وہ اینٹ جو ہے نا میں نے اٹھا کر مسجد کی اینٹوں میں جا کر ڈال دی، تو میرے اللہ کو قبول آ گئی، میرے رب نے قبول فرما لیا، تو اس بنا پر میرے رب نے میرا گھر جو ہے وہ جنت کے اندر بنا دیا۔ تو دوستان جی وقت دیکھیں، ایک اینٹ کے بدلے اگر میرا رب جنت دے رہا ہے تو جس نے پوری مسجد تعمیر کی ہو اس کا کتنا اجر ہوگا۔ لیکن یہاں یاد رکھنا دوستان جی وقت بات یاد رکھنا کہ گھمنڈ اور تکبر میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ تکبر، آج ہم لوگ نیکی کرتے ہیں، غریبوں کا حال دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، ایک ٹرک جو ہے نا وہ اگر امداد کا ہے نا، ایک ٹرک یعنی کہ آپ آٹے کا کر لیں، تو اس آٹے کے ٹرک کے اوپر اتنی لائنیں لگی ہوتی ہیں غربا کی، مسکین لوگوں کی، یتیم لوگوں کی، وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور ایک کروڑا یہاں سے اٹھا کر دے رہے ہیں، تو ویڈیوز بن رہی ہیں اور تصویریں بن رہی ہیں اور اس کی غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ بھائی دیکھو نا، میں ہوں، اگر میں ایسا کام کروں نا تو مجھے کوئی بندہ اگر کوئی چیز دے تو کہے کہ قاری صاحب ٹھہر جائیے، ویڈیو بنانے دیں یا تصویر بنانے دیں، تو پھر اس کی بات یہ ہے کہ وہ تشہیر کرانا چاہتا ہے، میری غربت کا مذاق اڑانا چاہتا ہے۔ بھائی اس کلچر کو چھوڑ دو، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مسلمان کی تم امداد کرتے ہو تو حضرت زین العابدین کی طرح کرو۔ زین العابدین کون ہے؟ جو حضرت امام علی مقام کے بڑے بیٹے کا نام ہے، سبحان اللہ، سارا کنبہ کربلا کی سرزمین پر قربان کروا دیا۔ تو جب آپ واپس آئے نا تو آپ کا ایک ہی مشن تھا، رات کو وہ عبادت خدا بھی کرتے، اور جہاں غریب بندے کا گھر معلوم ہو جاتا نا تو وہاں اس کے گھر میں راشن سارا خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر نا جا کر اس کے دروازے کے اوپر رکھ کر دروازے کو دستک دے کر خود غائب ہو جاتے۔ کئی سالوں تک یہ عمل چلتا رہا اور لوگوں نے کہا یار اسے دیکھنا تو چاہیے نا، کون ہے جو اتنی امداد بھی کر جاتا ہے، ہماری مدد بھی کر جاتا ہے، لیکن کبھی نظر نہیں آیا۔ تو لوگوں نے جب دیکھا اور بے شمار کوششوں کے باوجود جب آپ نہ ملے نا تو کئی سالوں کے بعد کسی بندے نے آپ کو دیکھ لیا کہ آپ عام نہیں ہیں، آپ آل رسول ہیں، آپ آل رسول ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، جب پوچھا گیا نا تو آپ نے کہا کہ مجھے بڑا جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈر لگتا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں عبادت وہ ہو جو صرف میرے اور اللہ کے درمیان ہو، تیسرا بندہ کوئی گواہ نہ ہو۔ تو رات کے وقت میں آتا ہوں تو لوگوں کی امداد کر جاتا ہوں۔ تو دوستانی جی وقار آج تو پورا ماحول پورا معاشرہ جو ہے وہ ایسے ہو چکا ہے کہ غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، غریب بندوں کی ویڈیوز بنا کر
غریب بندوں کی تصویریں بنا کر نیٹ کے اوپر ڈالی جا رہی ہیں، جو فلاں چودھری صاحب نے، فلاں ملک صاحب، فلاں راجہ صاحب نے جو اتنا آٹا جو ہے وہ غریبوں کو دیا۔ میں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے تو نہ دیتا، وہ زیادہ بہتر تھا، کیونکہ غربت کا جنازہ ادھر نکال رہا ہے۔ وہ کسی بندے نے کیا خوب کہا تھا کہ مالک دے نا تو اپنا دے، کسی کے پر مان نہیں ہوتا۔ ایک دو بندے تھے نا تو آپس کے اندر دوست تھے، تو دوستوں سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے کہ کئی دوست ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دوستی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دو دوست سے گہرے دوست، ایک کی شادی آ گئی، دوسرا غریب تھا، جس کی شادی تھی نا وہ غریب تھا۔ وہ بندے اپنے جو ہے نا دوست جو تھا اس سے کہنے لگا میرے بھائی اس طرح کرنا، میرے پاس کرتا کوئی نہیں ہے، قمیض کوئی نہیں، آج کا تو انٹرنیشنل دور آ گیا نا، آج کا تو ریڈی میڈ سوٹ چل پڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، جس کو میں لنڈا لباس کہتا ہوں، یعنی ادھا تتر تے ادھا بٹیر، یعنی پینٹ شرٹ والا جو لباس ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ دوسروں کا ہے۔ تو دوستانی جی وقار کہ جب اس نے کہا کہ یار میں غریب ہوں، میرے پاس کرتا کوئی نہیں ہے، تو اس طرح کرنا اپنا کرتا مجھے دے تو میں شادی کے بعد تجھے واپس کر دوں گا، بھئی میرے پاس نہیں ہے۔ جیسے ہماری مائیں بہنیں کرتی ہیں کہ یہ سوٹ میں نے نہیں لگانا کیونکہ یہ فلانی شادی پر میں نے لگایا تھا، فلانی برسی پر میں نے لگایا تھا، اب مجھے نیا خرید کر دو۔ یہ عورتوں کی ایک ریت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عورتوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ جوڑوں سے کچھ نہیں ہوتا، جوڑا جتنی مرتبہ آپ بے شک پہن لے اس سے عزت کم نہیں ہوتی، کم از کم لباس تو ہے نا۔ یہ مردوں کا شیوا ہے، سبحان اللہ، 2 جوڑوں میں پورا سال گزار دیتے ہیں، اور 2 جوڑوں کے اندر ہو سکتا ہے 4 سال گزار دے، لیکن کبھی مرد نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں فلانے ختم پر پہن کر گیا تھا اب میں نے نہیں پہننے، فلانی برسی پر میں گیا تھا یہ جوڑا میں نے پہنا تھا وہاں پہن کر نہیں جاتا۔ لیکن نہیں، میں کہتا ہوں سبحان اللہ، مردوں کی سوچ بڑی اعلیٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں کپڑوں سے عزت نہیں ہوتی، عزت وہ ہے جو میرا رب دینے والا ہے۔ دوستان جی وقار، تو ہوا کیا کہ سبحان اللہ، کیا بات کر رہا تھا؟ کرتے کی بات کر رہا تھا کہ کرتا اس نے دے دیا، لیکن دوستوں کے اندر بھی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دوستوں سے محفوظ رکھے۔ اس نے کرتا دے دیا استری کر کے، اب دولہا میاں نے جو ہے نا وہ لگا لیا، تو جب لگا کے بیٹھا نا تو وہ خود جس نے کرتا دیا تھا وہ دروازے پر بیٹھ گیا۔ جو بندہ بھی آتا نا وہ پوچھتا کہ بارات کدھر بیٹھی ہے، دولہا کدھر بیٹھا ہے، تو وہ کہتا کہ دولہا ادھر بیٹھا ہے، کرتا میرا لگایا ہوا ہے اس نے، دولہا وہاں بیٹھا ہے، کرتا میرا لگایا ہوا، یہ بار بار لفظ کہتا نا۔ تو لوگ کہتے ہیں یار بڑا عجیب بندہ ہے کہ جو دروازے پر بیٹھ کر ہمیں دولہے کا بھی بتا رہا ہے تو ساتھ ساتھ دولہے کی توہین بھی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ کرتا میرا لگایا ہوا ہے۔ تو اس نے جب براتیوں نے نا جو آئے تھے تو وہ دولہے کو کہنے لگے یار کیا بات ہے، وہاں پر ایک چپل سا بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ساروں کو بتا رہا ہے کہ دولہا وہاں بیٹھا ہے لیکن کرتا میرا لگایا ہے، دولہا وہاں بیٹھا ہے کرتا میرا لگا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ دیتے بھی ہیں لیکن اس کے بعد بار بار وہ یہ بھی کہتے کہ ہم دینے والے، بھائی تو کون ہے دینے والا؟ وہ مالک ہے جو ہم سب کو دے رہا ہے۔ کبھی مالک نے کہا ہے کہ میں نے بندے کو دیا؟ مالک تو غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، امیروں کو، شاہ کو، گدا کو، جو بھی ہو ہر مخلوق کو وہ دے رہا ہے، لیکن کبھی مالک نے نہیں کہا۔ تو جب مالک نے نہیں کہا نا، بندوں کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے بندے کی کیا توفیق۔ اگر میرے دروازے پر کوئی آ جائے تو مجھے چاہیے کہ میں دروازے پر آنے والے کو نہ دیکھوں، یہ دیکھوں کہ مالک نے اسے میرے دروازے کے اوپر بھیجا ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو، جتنی توفیق کو میں دے دوں، مالک ہے قبول کرنے والا۔ تو پھر ہوا کیا، اس نے کرتا اتارا نا، اپنا پھٹا پرانا جیسا بھی تھا اپنا پہنا، وہ کرتا اسے دیا، کہا کہ یہ لے تیری مہربانی ہے، آج کے بعد مجھے پتا چل گیا کہ چیز اپنی وہی ہوتی ہے جو اپنی ہو، پاوے پھٹی کوئی نہ ہو۔ تو سبحان اللہ، اپنی اپنی ہوتی ہے۔ دعا کیا کریں کہ مالک اپنا دے تو اپنے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ تو ثانی جی وقار، چگی بندے کی لگی ہو نا، اپنی ذاتی ہو نا، تو کوئی نکالنے والا کوئی نہیں ہوتا، وگرنہ آپ لوگ دیکھ لیں تو ثانی جی وقار شہروں کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے، 31 تاریخ آتی ہے، اگر مالک مکان کو اگر کرایہ نہ دیا جائے نا تو وہ 2 دن کا ٹائم دے کر کہے گا کہ 2 دنوں کے اندر، وہ یہ نہیں دیکھتا اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کی ملازمت ہے یا نہیں ہے، کچی ملازمت کر رہا ہے، وہ کہتا ہے 2 دن ٹائم ہے، 2 دنوں کے بعد اگر کرایہ نہ دیا
تو یہاں سے تمہارا سامان جو ہے گلی میں اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ تو دوستان جی وقار یہاں غربت کے جنازے نکل رہے ہیں اور یہاں ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں، ہم تصویریں بنا رہے ہیں، تو کوشش یہ کرو دوستان جی وقار جو دو اللہ کے نام پر دو، پھر اس کا مطالبہ نہ کرو کہ یار میں نے دیا ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا وارث ہوں۔ بھائی تو کہاں کا وارث ہے؟ تجھے تو میرے رب نے عطا کیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ نہ دیتا تو تو لینے والا تھا؟ تیری شکل تھی؟ نہیں، اس نے تجھے دیا۔ اب خزانوں کا مالک میرا رب ہے، میرے رب نے تجھے اگر عطا کیا تو دے دے اللہ کے نام پر، جیسے اس بڑھیا نے دیا۔ وہ تشہیر اس نے نہ کرائی، ویڈیو اس نے نہ بنائی، تصویر اس نے نہ بنائی، لوگوں کو اس نے نہ بتایا، یہ صرف اور صرف بات تھی اللہ کے درمیان، اس مائی کے درمیان۔ سبحان اللہ، جب میرے رب نے اس کو منظر دکھایا کہ جنت میں محل تو تیار ہو چکا ہے لیکن اس کے اندر وہ بڑھیا گھوم رہی ہے، تو اب بادشاہ نے پوچھا، حیرت زدہ ہو گیا، اس نے کہا گھر میں بنا رہا ہوں تو گھوم پھر تو رہی ہے اس محل کے اندر، تیرا کیا عمل ہے؟ اس نے کہا کہ میرا عمل یہ ہے کہ صرف ایک اینٹ میں نے اللہ کے نام پر دی۔ تو اللہ کے نام پر ایک اینٹ دینے والی مائی وہ پیچھے نہیں رہتی۔ تو دوستانی جی وقت جو پورا گھر بنا دے، اور سبحان اللہ جن دوستوں نے اس مسجد کی جگہ کو اللہ کے نام پر وقف کیا، مسجد کو وقف کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر یہاں پر ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ کسی کسی کے دل کی بات ہوتی ہے، وگرنہ ہزاروں جو ہے نا کنال کے مالک جو ہوتے ہیں نا، وہ اگر ایک مرلہ گیا، میں کہتا ہوں ایک گلٹ اور ایک بالشت اگر کوئی بندہ زمین مانگے نا تو وہ کہے گا ایک بالشت کے پیچھے میں اپنی جان دے دوں گا لیکن ایک بالشت زمین نہیں دوں گا۔ لیکن سبحان اللہ ایسے بندوں پر ضرور دعا مانگنی چاہیے کہ جنہوں نے اس خوبصورت اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے زمین کو وقف کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ مالک کا گھر بننا چاہیے، یہ اللہ کا گھر ہوگا، یہاں بچے پڑھیں گے، نمازی لوگ نماز پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، ان کی قبر میرا رب ٹھنڈی فرمائے، میرا مالک قبول فرما لے۔ دعا یہ کیا کرے، کوئی عمل کرو تو دعا یہ مانگنی چاہیے میرا رب جو ہے اس کو قبول فرما لے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب قبول ہو جائے نا تو تھوڑی یا زیادہ پھر نہیں دیکھی جاتی، جتنی توفیق ہو دعا مانگا کرو کہ دوستانی جی وقار میرا رب، اور جو دروازے پر آئے نا تمہارے دروازوں پر مانگنے کے لیے آئے تو اس کو نہ دیکھا کرو کہ یہ کون ہے، یہ پنگی ہے، شرابی ہے، چرسی ہے، کون ہے، یہ نہ دیکھو دوستانی جی وقار۔ ہاں یہ ضرور دیکھو کہ آیا تمہارے دروازے پر ہے، آیا تمہارے دروازے پر ہے، مالک نے تجھے دیا ہوا ہے نا، تو آج اپنے پیسوں میں سے 5-10 روپے اگر اس کی مدد کر دو نا، زیادہ یا تھوڑے نہیں دیکھے جاتے۔ دعا یہ کرو کہ اللہ قبول فرما لے، ہو سکتا ہے وہ 10 روپے تمہارے دیے ہوئے اللہ قبول فرما لے تو اس کی اور تمہارے دل کی دنیا بدل جائے۔ تو یہ دوستانی جی وقار آج کا بیان تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو بنائے گا میرا رب جو ہے اس کے صلے میں اس کا گھر جو ہے وہ جنت کے اندر بنائے گا۔ نیکی کر دریا میں ڈال، پھر نیکی گننی نہیں ہے۔ دوستانی جی وقار ہماری بہت بڑی خرابی ہے، ہم 5 نمازیں پوری پڑھتے ہیں، 5 کے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں صبح بھی میں نے پڑھی ہے، ظہر بھی میں نے پڑھی ہے، عصر بھی میں نے پڑھی ہے، مغرب بھی میں نے پڑھی ہے اور عشاء بھی میں نے پڑھی۔ بھائی لوگوں کو کوئی بتاتا ہے نماز پڑھی ہے تو تو نے اپنے مالک کی عبادت کی ہے۔ بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کے آگے جھکنے والا ہو، جو عبادت کرنے والا ہو، لوگوں کو نہ بتاتا پھر لوگ کیا ہے تمہیں ڈگریاں دیں گے۔ وہ مالک ہے جب اس کی بارگاہ میں تو جھکتا ہے نا، ادھر جھکتا ہے، میرا رب سارے فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو تو صحیح نا میرا بندہ سجدے میں کیسا لگ رہا ہے، میرا بندہ سجدے میں کیسا لگ رہا ہے۔ جس سجدے کا میں نے حکم دیا فرشتوں ساروں کو، سارے جھک گئے الا ابلیس، ابلیس نے نہ کیا۔ آج ابلیس رو رہا ہے لیکن میرا بندہ بڑا خوش نصیب ہے جو سجدے میں سر رکھ کر میری تسبیح میری حمد بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، فرشتوں پر میرا رب جو ہے وہ فخر فرماتا ہے، فرماتا ہے کہ فرشتوں تمہارا کام تو اور کوئی نہیں ہے نا، اس نے کام کاج بھی چھوڑے، اس نے بیوی بچوں کو بھی چھوڑا، اس نے نرم نرم گرم گرم بستر بھی چھوڑا، لیکن میری بارگاہ کے اندر آ کر جھک کر میری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ ہندوستانی جی وقار یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ دعا مانگا کرو کہ میرا مالک کریم ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر مسجد کا
ادب کرنے کی ہمت عطا فرمائے، اس کے ساتھ تعاون کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ جو جتنی بندے کی توفیق ہو وہ لگائے، جب تک وہ پیسہ اللہ کے گھر میں لگا رہے گا اور لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے، میرا رب آپ کو اجر عطا فرماتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔